اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19۔ وقال الذین، اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے؟ یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی سرکشی کی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا، اور کہیں گے الہی ہم میں ان میں کوئی آڑ کر دے رکی ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے کسد فرما کر انہیں باریک باریک غبار بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کے دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانہ، اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائی خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے مجرم لوگ، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا؟ ہم نے یوں ہی بدتریج اس سے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کرے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی، پھر ہم نے انہیں تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو، اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں قومیں، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا مذاق۔ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے، اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مصدع سناتی ہوئی،
اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا، اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد۔ اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیرین اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی، اور تمہارا رب قدرت والا ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں۔ اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر۔ خبردار جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ بڑی مہر والا۔ تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو؟ اور اس حکم نے انہیں اور بدکنا بڑھایا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل توق ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بے ہدہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے دعا و آداب اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ۔ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے جھٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی ہے۔ اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کی اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کی ٹھٹھے مذاق کی۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کی اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم ناشکر تھے؟ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا۔ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل؟ فرعون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا رب پورب مشرق اور پچھم مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ کہا تو لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جب ہی وہ صریح اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جب ہی وہ دیکھنے والوں کے نگاہ میں جگمگانے لگا۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے۔ تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو۔ تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدہ پر، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔
تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، اب سجدہ میں گرے جادوگر، بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پھر آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا۔ موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیری قرب خاص کے سزاوار ہیں، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ تو اونڈھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے اور وہ اس میں باہر جھگڑتے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا،
کہ ہم مسلمان ہوتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی ہم قوم نوح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے۔ اگر تمہیں حس شعور ہو اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤ گے۔ عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہنسنے کو، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ سہوں میں نہ ہو، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے، بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناکا ہے ایک دن اس کے پینے کی باری، اور ایک معین دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آلے گا۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتائے رہ گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔
لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گیوں کا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو۔ بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک کرتوت ہیں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں۔ اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا پرور دیا ہے مجرموں کے دلوں میں، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں، پھر آئے ان پر جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اور وہ اس قابل نہیں، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو تابع مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے۔
جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر۔ شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور باکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل۔ سورہ نمل مکی ہے۔ اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کو کوتک برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ صریح جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔
اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو؟ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہو میرے حضور حاضر ہو۔ بولی اے سردارو، میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑے سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے؟ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی، اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا
صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکیں کھولیں۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن شیشوں سے جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جب ہی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے۔ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہے پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا۔ بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوج دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا۔ ڈرائے ہوں کا تم کہو سب خوبیاں اللہ کو، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک؟